أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. और जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ जैसे लोग ईमान लाए। मोहतरम भाइयों, आज का खुतबा जुमा सैयदना हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में है। मोहतरम भाइयों, ये वो अज़ीमुश्शान शख्सियत हैं कि जिनको रब से मांग कर
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 برس چھوٹے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ صحیح مسلم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ 63 برس کی عمر میں تینوں نے وفات پائی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانہ خلافت تک تقریباً 11 برس ہے اور حضرت ابو بکر کا زمانہ خلافت 2 برس ہے۔ تو یہ 13 برس بنتے ہیں رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت عمر کی زندگی کے۔ تو گویا حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 برس چھوٹے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خطاب وہ حالت جہالت کے اندر ہی فوت ہو گئے، اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبولیت اسلام کا کوئی صحیح واقعہ ہمیں نہیں ملتا کہ آپ نے اس وقت اسلام قبول کیا یا اس وقت۔ فقط اتنا ملتا ہے کہ شروع والے جو مسلمان تھے نا مکے میں، ان مسلمانوں میں حضرت عمر کا بھی شمار ہوتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب وکان احبہما الیہ عمر۔ اے اللہ اسلام کو تو عزت دے ان 2 بندوں میں سے جس کو تو زیادہ پسند کرتا ہے، ابو جہل یا عمر بن خطاب۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں میں سے زیادہ عمر بن خطاب پسند تھے۔ تو پھر یہ جو دعا تھی اللہ تعالیٰ نے اسے قبولیت کا درجہ دیا اور حضرت عمر بن خطاب اسلام لے آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد سے لے کر اپنی وفات تک دین اسلام پر اس طرح سے کاربند رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ یہ عمر دین ہے، یہ عمر دین ہے۔ اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی خود گواہی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا تو ایک بھیڑیا آیا، اس نے ایک بکری کو پکڑ لیا، چرواہا اس کے پیچھے بھاگا، اس نے بھیڑیے سے وہ بکری چھڑا لی۔ تو بھیڑیا کہنے لگا کہ اے چرواہے، ان بکریوں کا کون محافظ ہوگا اس دن جو دن درندوں کا ہے اور جس دن میرے سوا ان کا کوئی چرواہا نہیں ہوگا۔ تو صحابہ بول اٹھے سبحان اللہ، بھیڑیا کلام کرتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا فإنی أؤمن بہ وأبو بکر وعمر، بھیڑیے کے کلام کرنے پر میں نبی بھی ایمان لایا ہوں، ابو بکر بھی ایمان لایا ہے، عمر بھی ایمان لایا ہے۔ وما ثم ابو بکر وعمر، اور اس وقت اس مجلس میں نہ ابو بکر تھے نہ عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اب یہ بات دیکھو کتنی انوکھی ہے کہ بھیڑیا انسان سے بات کرے۔ صحابہ نے تعجب کا اظہار کیا، رسول کریم نے فرمایا کہ میں اس بات پر ایمان لایا ہوں کہ بھیڑیے نے کلام کیا ہے، اور میں اکیلا نہیں ایمان لایا، ابو بکر اور عمر بھی ایمان لے کے آئے ہیں، حالانکہ ابو بکر اور عمر وہاں نہیں تھے۔ یعنی رسول کریم کو ان کے ایمان پر اس قدر پختہ یقین تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں نبی وقت کا کہوں کہ بھیڑیے نے کلام کیا ہے اور ابو بکر عمر ایمان نہ لائے۔ تو رسول اللہ نے ان کی غیر موجودگی میں یہ بات کہی کہ میری اس بات پر ابو بکر بھی ایمان لایا ہے، عمر بھی ایمان لایا ہے۔ یعنی رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر کے ایمان پر یقین اس قدر تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کی طرف سے ایمان لانے کی شہادت دی۔ محترم بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دین کے علم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت بڑے وارث تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خواب ہوتے تھے نا وہ وہی ہوا کرتے تھے، اور آپ کے جو خواب ہیں صحابہ کے بارے میں جو آپ نے دیکھے ہیں وہ زیادہ تر خواب آپ نے حضرت عمر کے بارے میں دیکھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر کے بارے میں آپ نے ایک خواب دیکھا، آپ نے فرمایا بین انا نائم شربت یعنی اللبن، میں سویا ہوا تھا تو میں دودھ پی رہا تھا، تو دودھ پینے کے بعد جب میں نے دیکھا کہ میں سیراب ہو گیا ہوں، حتیٰ کہ دودھ کی تازگی میرے ناخنوں میں مجھے محسوس ہونے لگی، تو ثم ناولت عمر، میں نے وہ دودھ حضرت عمر کو دے دیا۔ صحابہ نے کہا فما اولتہ یا رسول اللہ،
اللہ کے رسول اس خواب کی تعبیر کیا ہے کہ آپ نے دودھ پیا، پینے کے بعد جب آپ سیر ہو گئے تو آپ نے وہ دودھ حضرت عمر کو دے دیا. کہا ہے میرے صحابہ اس کی تعبیر علم ہے، یعنی علم مجھ پر نازل ہوا، جب علم مجھ پر مکمل ہو گیا اور میں خوب اس علم سے سیر ہو گیا تو میں نے وہ علم حضرت عمر کے سپرد کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کے جو بڑے علماء ہیں ان میں سب سے بڑے عالم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ جن کے بارے میں نبی کریم نے خود فرمایا کہ وہ علم میں نے سونپا ہے حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یقیناً یہ علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی. اور پھر اسی طرح محترم بھائیو، دین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشدہم فی دین اللہ عمر، میرے صحابہ میرے دین کے معاملے میں میرا یہ جو عمر ہے نا یہ بڑا سخت مزاج ہے، دین کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں رہنے دیتا، دین جس طرح سے نازل ہوا ہے ویسے ہی اس پر عمل کرتا ہے، ویسے ہی اس کو لاگو کرتا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب سنایا. کہا میرے صحابہ میں سویا ہوا تھا تو میں نے رأیت الناس عرضوا علیہ، میں نے لوگوں کو دیکھا مجھ پر پیش کیے گئے، وعلیہم قمص، لوگوں پر قمیضیں دی اور ان میں سے کسی کی قمیض سینے تک تھی، کسی کی قمیض کچھ اس سے کم تھی، اور پھر مجھ پر حضرت عمر پیش کیے گئے. ان کی قمیض اتنی لمبی تھی کہ ان کے پاؤں سے نیچے وہ کھینچ کر چل رہے تھے اس قمیض کو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر دین ہے، کہ حضرت عمر سر سے لے کر پاؤں تک دین ہے. جس طرح وہ حضرت عائشہ کی روایت ہے نا، رسول اللہ کا اخلاق کیسا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھا، قرآن ہی تو آپ کا اخلاق تھا. تو حضرت عمر کے بارے میں گویا حضرت عمر دین تھے، آپ کے سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے جسم پر دین نافذ تھا، آپ کی ہر حرکت دین تھی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، کیونکہ وہ دین میں اس قدر ڈوب چکے تھے کہ انہوں نے اپنا آپ دین کے لیے قربان کر دیا تھا. محترم بھائیو، یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا نا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا، کہ جیسے دین اترا ہے ویسے ہی اس نے اپنے آپ پر نافذ کر لیا اس کو. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ عمر بن خطاب ہوتا رضی اللہ تعالیٰ. پھر یہی حضرت عمر بن خطاب ہیں. آج کوئی بہت بڑا آدمی ہونا، وہ کسی ادارے کے اندر چلا جائے اور اس کو جوائن کر لے تو ادارے والے کہتے ہیں جی ہمارے لیے یہ قابل فخر بات ہے کہ آپ ہمارے ادارے کے اندر تشریف لائیں. واحد حضرت عمر بن خطاب ہیں. اسلام نے لوگوں کو عزت دی ہے، اسلام نے لوگوں کو عزت دی ہے. یہ واحد عمر بن خطاب ہے کہ جن کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا تھا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے. اسلام نے لوگوں کو عزت دی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے دعا کیا کی؟ اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر بن الخطاب، جب سے عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا ہے ہم مسلمان عزت سے رہ رہے ہیں، ہم سارے معزز ہو گئے معاشرے میں. پھر قریش کو وہ ہمت نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی کہ وہ اس طرح سے مسلمانوں پر تشدد کرے اور گستاخیاں کرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد. محترم بھائیو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ وہ اس امت کے حضرت ابو بکر کے بعد افضل ترین انسان ہیں سوائے ایک گروہ کے اس امت کے. باقی ہر امتی وہ اس بات کو مانتا ہے، صحابہ سے لے کر آخری امتی تک انشاءاللہ یہ مانے گا کہ حضرت عمر افضل ترین لوگوں میں سے دوسرے نمبر پہ ہے ابو بکر کے بعد، سوائے ایک گروہ کے جو اس بات کو نہیں مانتا. وہ تو بہت کچھ کہتے ہیں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام یہ باتیں کیا کرتے تھے کننا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بأبی بکر احدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بینہم. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم صحابہ کے درمیان ایک دوسرے پر فضیلت کے حوالے سے باتیں کیا کرتے تھے. ہم حضرت ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، اس کے بعد حضرت عمر کے برابر، اس کے بعد حضرت عثمان کے برابر، پھر اس کے بعد ہم صحابہ کے درمیان ایک دوسرے پر فضیلت والی بات نہیں کیا کرتے تھے.
حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہ بات نبی کریم تک پہنچی کہ صحابہ کرام حضرت ابو بکر کو سب سے افضل سمجھتے ہیں، اس کے بعد جناب عمر کو، اس کے بعد جناب عثمان کو. یہ بات اللہ کے رسول کو پہنچی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر خاموشی اختیار کی، آپ نے اس کا انکار نہیں کیا. اور آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات پر خاموشی اختیار کر لیں وہ بات بھی دین ہوا کرتی ہے، کیونکہ نبی کسی غلط بات پر خاموش نہیں رہ سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غلط بات پہ خاموش نہیں رہتے. اس لیے یہ اصول ہے کہ وہ تمام معاملات جن کو دیکھ کر سن کر رسول اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے وہ بھی دین کا حصہ ہیں، انہیں تقریری حدیث کہا جاتا ہے. تو یہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس بات کو کہا کرتے تھے کہ سب سے افضل عمر ہیں، ابو بکر ہیں، اس کے بعد عمر ہیں، اس کے بعد عثمان ہیں. اور پھر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسلمہ کہتے ہیں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا خیر الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر انسان جناب ابو بکر ہیں. اور وخیر الناس بعد ابی بکر عمر، اور ابو بکر کے بعد سب سے بہتر عمر ہیں. یہ وہ شخصیت کہہ رہی ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے نام لیوا ان کو سب سے افضل جانتے ہیں. اور حضرت ابو بکر و عمر کو کہتے ہیں کہ انہوں نے حق مارا تھا جناب علی المرتضیٰ کا. وہ علی المرتضیٰ خود کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سب سے افضل ابو بکر ہیں، اس کے بعد عمر ہیں، ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے. صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد جناب علی المرتضیٰ سے پوچھا کہ رسول کریم کے بعد اس امت کا افضل ترین بندہ کون سا ہے؟ مجھے جناب علی المرتضیٰ نے کہا وہ ابو بکر ہیں. میں نے کہا اس کے بعد کون ہے؟ تو مجھے میرے والد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کے بعد عمر ہیں. تو میں ڈر گیا کہ اگر میں نے پوچھا نا کہ اس کے بعد کون ہے تو یہ عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے خود ہی کہا کہ اس کے بعد تو آپ ہوں گے نا. تو حضرت علی المرتضیٰ نے کہا نہیں، میں تو مسلمانوں میں سے ایک ادنا سا مسلمان ہوں. تو حضرت علی المرتضیٰ خود اس بات کا اقرار کیا کرتے تھے کہ اس امت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین بندہ ابو بکر ہے، اس کے بعد جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. حضرت علی المرتضیٰ اگر نام لیوا حضرت علی کے ہو، محبت حضرت علی سے ہے، تو یہ کیسی محبت ہے خدا را کہ حضرت علی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ مجھ سے افضل ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اس بات کو مانتے نہیں. جب حضرت عمر شہید ہوئے نا، حضرت علی نے یہ جملے کہا کہ روئے زمین پر مجھے کبھی خواہش نہیں ہوئی کہ میرا نامہ اعمال اس جیسا ہو، میرے اعمال اس جیسے ہوں سوائے اس میت کے. یہ عمر بن خطاب ہے نا، میری یہ خواہش تھی کہ میرا عمل اس جیسا ہو. حضرت علی تو یہ خواہش کیا کرتے تھے. آج لوگوں نے حضرت علی المرتضیٰ کو سب سے افضل بنا دیا. حضرت علی کی فضیلت، ان کے فضائل سے انکار نہیں ہے، لیکن ایک بندے کو اس کے مقام سے بڑھا دو گے تو یہ بھی زیادتی ہے، یہ بھی ظلم ہے. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں کہ چیز کو اس کی اصل سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہے. تو جب آپ ایک چیز کو اس کے اصل سے ہٹا دو گے تو یہ آپ ظلم کرو گے امت پر. تو محترم بھائیو، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ مجھ سے افضل، اس امت کے افضل ترین لوگ وہ ابو بکر ہیں، ان کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہیں پر بس نہیں، یہ رسول کریم کے محبوب بھی ہیں. عمر بن عاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے نبی سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول آپ کو سب سے محبوب کون ہے؟ کہا عائشہ. کہا نہیں، من الرجال، مردوں میں سے کون ہے؟ کہا ابوہا، اس کا والد. میں نے کہا ثم من، ابو بکر کے بعد کون ہے؟ کہا عمر بن الخطاب، مجھے خطاب کا بیٹا اس کے بعد سب سے زیادہ محبوب ہے. اور یہ محبت کیسی گہری تھی رسول کریم کی حضرت عمر کے ساتھ، اس کو ایک واقعے سے سمجھیے گا. حضرت حفصہ بیٹی ہیں حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خاوند ہے خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ مدینے میں فوت ہو گئے، حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی. حضرت عمر بن خطاب کو اپنی بیٹی کی دوبارہ شادی کی فکر لاحق ہوئی تو وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. کہا عثمان، آپ کو علم ہی ہے کہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے شادی کر لیں اگر پسند کریں تو. حضرت عثمان کہنے لگے میں غور کروں گا اس بات پہ. حضرت عمر چند دن ٹھہرے. حضرت عثمان نے جواب بھیجا کہ میں نے اپنے معاملے پر غور کیا ہے اور میں نے سوچا ہے کہ میں ابھی شادی نہ کروں. حضرت عمر نے یہ پیشکش حضرت ابو بکر کو کی کہ ابو بکر، میری بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی ہے، تو اگر آپ پسند کریں تو میں اس کو آپ کے نکاح میں دے دوں.
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ ہاں میں جواب دیا نہ میں جواب دیا، خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اتنی تکلیف حضرت عثمان کے جواب کی نہیں ہوئی جتنی تکلیف حضرت ابو بکر کی خاموشی کی ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ، کہ انہوں نے نہ ہاں میں جواب دیا ہے نہ میں جواب دیا۔ کہتے میں چند دن ٹھہرا رہا تو رسول کریم کا مجھے پیغام آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر اپنی بیٹی مجھے دے دو۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ہاں کر دی، اللہ کے رسول سے میری بیٹی حفصہ کی شادی ہو گئی۔ تو حضرت ابو بکر مجھے ملے، کہا اے عمر جب آپ نے مجھے پیشکش کی تھی شادی کی تو میں خاموش ہو گیا، آپ کو تکلیف تو ہوئی ہوگی؟ کہا ہاں ضرور تکلیف ہوئی تھی۔ کہا بات یہ تھی کہ میں نے سنا تھا رسول کریم آپ کی بیٹی کا تذکرہ کر رہے تھے شادی کے حوالے سے، تو میں رسول اللہ کے راز کو افشا کرنے والا نہیں ہوں، اگر رسول کریم شادی نہ کرتے تو میں کر لیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس واقعے میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں، محبت اس قدر تھی رسول کریم کو کہ بیٹی بیوہ ہوئی ہے، رسول کریم نے فوراً حضرت ابو بکر سے کہا کہ میں حضرت عمر کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ محبت تھی حضرت عمر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اسی محبت کے نتیجے میں یہ شادی ہوئی ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو محترم بھائیو، پھر جب اللہ کے رسول محبت کرے نا کسی سے، پھر اس کا واضح نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جنتی ہے۔ اب حضرت ابو بکر اور عمر کے جنتی ہونے کی حدیثیں تو آپ نے بکثرت سنی ہے، رسول کریم نے نام لے کر کہا عمر فی الجنہ، آپ نے کہا یہ ابو بکر اور عمر ھذان سیدہ کہول اہل الجنہ، یہ جنتی بزرگوں کے سردار ہوں گے جنت میں سوائے نبیوں کے اور رسولوں کے۔ پھر حضرت عمر کے بارے میں ان کی زندگی میں رسول کریم نے یہ بات بھی حضرت عمر کو بتائی، اے عمر جنت میں میں نے تیرا محل دیکھا ہے۔ ابھی حضرت عمر زندہ ہیں، رسول کریم نے حضرت عمر کو یہ بات بتائی، اے عمر جنتی محل دیکھا ہے، وہاں تیری بیوی بھی دیکھی، صرف جنتی محل نہیں دیکھا۔ رسول کریم نے فرمایا رأیتنی فی الجنہ، میں نے جنت میں دیکھا فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب القصر، کہ محل کے ایک جانب ایک عورت وضو کر رہی تھی، تو میں نے کہا لمن هذا القصر، یہ محل کس کا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یہ محل حضرت عمر بن خطاب کا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرمانے لگے کہ فذکرت غیرتہ، مجھے حضرت عمر کی غیرت یاد آ گئی، تو فتولیت مدبرا، میں وہاں سے واپس آ گیا۔ حضرت عمر نے یہ بات سنی تو رونے لگے، کہا اللہ کے رسول کا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمر ابھی دنیا میں ہے، دنیا میں چل پھر رہا ہے، رسول کریم نے صرف جنت کی بشارت نہیں دی، ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ عمر تیرا محل بھی جنت میں دیکھ لیا ہے میں نے، جنت میں محل بھی بن چکا ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور پھر یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ زمین پر گفتگو کرتے ہیں، رب العالمین قرآن بنا کے اس کو نازل کر دیتا ہے، ان کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون، تم سے پہلے لوگوں میں ایسے لوگ ہوا کرتے تھے پہلی امتوں میں کہ جن سے باتیں کی جاتی تھی، جو الہام یافتہ ہوا کرتے تھے۔ فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ، اگر اس امت میں کوئی ایسا بندہ ہے نا جو الہام یافتہ بندہ ہے، فَإِنَّهُ عمر، تو یقیناً وہ عمر ہیں۔ اب محدثون کا معنی ہے الہام یافتہ، جن سے بات کی جائے، جن کی زبان اور دل پر اللہ حق بات جاری کر دے۔ اور نبی کریم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، اللہ نے حق کو حضرت عمر کی زبان اور دل پر رکھ دیا ہے۔ حضرت عمر جو کہتے ہیں وہ حق بات ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں لوگوں کا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جاتا نا، لوگ ایک رائے دیتے، جناب عمر اور رائے دیتے، تو قرآن جو اترتا نا وہ حضرت عمر کی رائے کے مطابق اترتا تھا، کہ وہ صحابی رسول کہ جس کی رائے پر اللہ قرآن نازل کرے اس کا ایمان کس لیول کا ہوگا، وہ کس قدر بڑا فضیلت والا بندہ ہوگا۔ کیا ایسے بندے کی ایمان پر شک کیا جا سکتا ہے کہ جو بات اور رائے زمین پر دے رب العالمین اس کے رائے پر قرآن اتار دے؟ کیسے بندے کی ایمان پر شک کیا جا سکتا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں 3 مقامات پر میرے رب نے میری موافقت کی ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کاش مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتار دی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کاش آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دے دے، ان کے پاس اچھے لوگ بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں۔ اللہ نے قرآن اتار دیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اور پھر میں نے کہا اللہ کے رسول یہ جو بدر کے قیدی ہیں نا آپ کے پاس، ان قیدیوں کو آپ ہمارے حوالے کریں، ہم ان کی گردنیں اتار دیں گے۔ عقیل کو علی کے حوالے کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس کی گردن اتار دیں، میرے رشتہ دار کو میرے حوالے کرو، میں اس کی گردن اتار دوں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کا مشورہ لیا. حضرت ابو بکر کہنے لگے میرا مشورہ یہ ہے، یہ جو بدر کے قیدی ہیں نا، یہ ہمارے ہی چچا زاد بندے ہیں، قبیلے کے لوگ ہیں، آپ ان سے فدیہ لے لو، مال سے ہم اگلی جنگ کی تیاری کر لیں گے، اور ہو سکتا ہے اللہ انہیں ہدایت دے یہ اسلام قبول کر لے. تو اگلا دن ہوا، حضرت عمر کہتے ہیں میں آیا تو اللہ کے رسول اور ابو بکر رو رہے تھے. میں نے کیوں رو رہے ہو؟ مجھے وجہ بتاؤ تاکہ میں بھی روؤں. اگر کوئی وجہ نہیں ہے رونے کی تو میں آپ کے رونے کی وجہ سے روؤں گا. فرمایا میں نے آپ کے ساتھی کا مشورہ قبول کر کے ان سے فدیہ لے لیا قیدیوں سے، اور اے عمر تیرا مشورہ قبول نہیں کیا، اس وجہ سے اللہ نے ان لوگوں کا عذاب مجھ پر پیش کیا ہے اور ہم اس وجہ سے رو رہے ہیں. اللہ نے پھر قرآن میں یہ آیت اتار دی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض. کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں خون ریزی کر لے اچھی طرح. تم کیا دنیا کا مال چاہتے ہو؟ اللہ تو آخرت چاہتا ہے. تو محترم بھائیو، حضرت عمر جو مشورہ دیا کرتے تھے اللہ قرآن اتار دیا کرتا تھا. حضرت عمر نے کہا عبداللہ بن ابی منافق کا نماز جنازہ نہ پڑھاؤ، رسول کریم نے پڑھا دیا، اللہ نے قرآن اتار دیا، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا. اے اللہ کے رسول کبھی بھی آج کے بعد کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھانا، نہ ان کی قبر پہ کھڑا ہونا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کی حرمت کے بارے میں کہا کہ اسے حرام ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی واضح تحریم نازل کیجیے. اللہ نے شراب حرام کر دی، قرآن میں آیت اتار دی. یہ جو اذان ہم سنتے ہیں نا، یہ اذان رسول کریم نے مشورہ مانگا صحابہ سے، اے میرے صحابہ بتاؤ نماز کے لیے کیسے اکٹھا کیا جائے. کسی نے کہا گھنٹی بجائی جائے، کسی نے کہا وہ ناقوس بجایا جائے، تو کسی نے کہا آگ جلائی جائے. حضرت عمر بن خطاب نے کہا نہیں اللہ کے رسول اذان دی جائے. تو حضرت عمر بن خطاب کو پھر خواب آیا، اور ایک اور صحابی عبداللہ بن زید بن عبد ربی کو خواب آیا. اللہ نے انہیں خواب میں اذان سکھلائی. حضرت عمر نے آ کر اذان بتائی، اللہ کے رسول نے کہا بلال کو سکھاؤ. یہ جو اذان سنتے ہیں نا، یہ حضرت عمر کے مشورے سے ہے، یہ انہی کا مشورہ تھا. یہ جو اذان ہم سنتے ہیں، واللہ وہ لوگ پتہ نہیں کیسے ہیں جو ایسی عظیم الشان بندے پر، جو دنیا میں رہتے ہوئے ایک رائے دیتا ہے، رب قرآن نازل کر دیتا ہے. 18 رائے ایسی ہیں حضرت عمر کی، 18 جن پر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے. 18 رائے اللہ کے قرآن میں ایسی ہیں کہ جو حضرت عمر نے پیش کی تھی، اللہ نے اس کے مطابق قرآن نازل کیا. کیا ایسے بندے کے ایمان میں شک کیا جا سکتا ہے؟ محترم بھائیو، پھر حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ اے میرے صحابہ یہ بات یاد رکھ لو، انی لا ادری ما قدر بقائی فیکم، میں نہیں جانتا کہ اے میرے صحابہ میں کتنی دیر تم میں موجود رہوں. فاقتدوا بالذین من بعدی، تم ان میرے صحابہ کی، اشارہ کیا ان میرے صحابہ کی میرے بعد پیروی کرنا. اور اشارہ کن کی طرف کیا؟ واشار الی ابی بکر و عمر، اور آپ نے اشارہ کیا ابو بکر اور عمر کی طرف. کہا میرا نہیں پتا میں کب تک تم میں رہوں، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں میرے بعد تم نے پیروی کرنی ہے ابو بکر کی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اب اس قدر بڑی بات ہے، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے امت کے لیے کہ آپ نے جناب عمر اور جناب ابو بکر کی پیروی کرنی ہے. اب جو جناب ابو بکر اور عمر کی پیروی سے انحراف کرے، پھر جائے اور کہے میں عاشق رسول ہوں، وہ کیسا عاشق ہے جو رسول اللہ کے فرمان کو نہیں مان رہا، حضرت عمر کی پیروی سے انحراف کر رہا ہے، حضرت ابو بکر کی پیروی سے انحراف کر رہا ہے، کہ جن کی پیروی کا رسول کریم نے حکم دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر محترم بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب وہ عظیم الشان شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں رسول کریم نے فرمایا کہ ایک ایسا فتنہ آئے گا جو سمندر کی طرح موجیں ٹھاٹھے مارتا ہوا ہوگا، تو اس کے آگے ایک بند دروازہ ہے اس فتنے کے. تو حضرت عمر نے پوچھا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا حذیفہ وہ بند دروازہ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق اسے کھولا جائے گا کہ توڑ دیا جائے گا؟ حضرت حذیفہ نے کہا اے امیر المومنین، وہ بند دروازہ توڑ دیا جائے گا. کہا اس کے بعد وہ دوبارہ تو پھر وہ بند نہیں نہ کیا جا سکے گا کیونکہ وہ ٹوٹ جائے گا؟ کہا ہاں وہ دوبارہ بند نہیں کیا جا سکے گا. حضرت حذیفہ کے شاگرد نے پوچھا وہ جو فتنے آئیں گے ان کے آگے جو دروازہ تھا وہ دروازہ کون ہے؟ کہا یہ عمر بن خطاب ہی ہیں، یہ عمر بن خطاب ہی فتنوں کے آگے دروازہ تھے. آپ تاریخ اسلامی کو اٹھائیے، آپ اس مسلمانوں کی تاریخ پڑھیے، حضرت عمر کی شہادت تک مسلمانوں میں فتنے نہیں ملیں گے آپس کے. جب حضرت عمر شہید ہوئے، حضرت عثمان کے دور حکومت دیکھیے کہ ایسے عظیم الشان خلیفہ کے ہونے کے باوجود مسلمانوں نے حضرت عثمان پر بے جا الزامات لگائے، حضرت عثمان کا محاصرہ کیا، 40 دن پیاسا رکھا،
اور حضرت عثمان کو ناحق شہید کر دیا گیا، اور مسلمان پھر آپس میں لڑ پڑے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد۔ جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، صفین کے اندر 70 سے 80 ہزار مسلمان شہید ہو گئے۔ اتنی بڑی خون ریزیاں ہوئی حضرت عمر کی شہادت کے بعد۔ نبی کریم نے فرمایا تھا میری امت میں حضرت عمر فتنوں کے آگے دروازہ ہیں، یہ دروازہ ٹوٹ جائے گا اور اس امت میں فتنے آ جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول کریم نے فرمایا تھا یہ جو عمر ہے نا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ عمر جس رستے پر چلتا ہے شیطان رستہ بدل لیتا ہے۔ تو جب تک حضرت عمر خلیفہ رہے نا، شیطان کو موقع نہیں ملا۔ حضرت عمر جیسے ہی شہید ہوئے شیطان کو موقع مل گیا، وہ کھلم کھلا لوگوں کو بہکانے لگا اور پھسلانے لگا۔ تو محترم بھائیو، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کے دور میں بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے، ان کی سیرت کو اپنانے والوں کے پاس شیطان کم ہی آتا ہے، اور جو ان کے غیر ہیں نا، جو حضرت عمر کو مانتے کچھ نہیں ہیں، شیطان ان پر اس طریقے سے سوار ہے کہ وہ صحابی کو نبی سے فضیلت میں بڑھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ سارے انبیاء سے سوائے اللہ کے رسول کے افضل ہیں۔ یہ مسلمانوں میں کسی کا عقیدہ نہیں ہے سوائے ایک گروہ کے، کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سارے انبیاء سے افضل ترین ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر سے بغض، کیونکہ رسول کریم نے فرمایا تھا کہ عمر جس رستے پر تو چلتا ہے شیطان اس رستے پہ نہیں چلتا۔ جو حضرت عمر کے رستے پہ آ جاتا ہے نا، پھر شیطان اس کے نزدیک نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کما حقہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔